المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا دیا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مفتی صاحب کی خواہش تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ 2-4 مصرے میں نعت پاک کی اگر اجازت ہو سننا چاہتے ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس کچھ مصرے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضور مفکر ملت میرے دادا جان حضرت علامہ شاہ سید حسن مثنیٰ انور علیہ رحمت و رضوان کے کلام کے چند اشعار سے توجہ چاہتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ خاص جو شعر ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کلام شعر ہیں وہ سنیے، وہ تو آپ کی عقیدت ہے۔ بہرحال مطلب کچھ اس طرح ہے۔ کرم کی اور نہیں کوئی امتحان دل میں، کرم کی اور نہیں کوئی امتحان دل میں، خدا کا شکر ہے رہتے ہیں مصطفیٰ دل میں، خدا کا شکر ہے رہتے ہیں مصطفیٰ دل میں۔ دل لگی کے ساتھ سنیں گے تو میں دل لگی کے ساتھ سناؤں گا، سنیے دل لگی کے ساتھ۔ بڑے اچھے شعر میں آپ کو سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، آج جو حالات ہیں، یہ مفتی صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا آئی لو محمد کے اوپر۔ یہ شعر حضور مفکر ملت نے کسی زمانے میں کہا تھا، اس پر بیٹھائیے زمانے کے اعتبار سے اور زمانہ حاضرہ دور حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں۔ شعر دیکھیے۔ یزید وقت کی فطرت لہو کی ہے طالب، یزید وقت کی فطرت لہو کی ہے طالب، چھپائے بیٹھا ہے ایک اور کربلا دل میں، چھپائے بیٹھا ہے ایک اور کربلا دل میں۔ پیارا شعر ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ زمین سلام کرے آسمان طواف کرے۔ دیکھیے کیا انداز تھا، کتنا خوبصورت شعر حضور مفکر ملت کہتے ہیں۔ زمین سلام کرے آسمان طواف کرے، کہ زمین سلام کرے آسمان طواف کرے، بہت سنبھال کے رکھا ہے نقش پا دل میں،
بہت سنبھال کے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت سنبھال کے رکھا ہے نقش پات میں. مقطع کا شعر. پھر اگر آپ لوگ کی اجازت ہوگی تو 3 مصرع منقبت شان امام حسین پر. مقطع میں حضور مفکر ملت کہتے ہیں کہ عجیب حالت خود رفتگی میں ہوں انور کی. عجیب حالت خود رفتگی میں ہوں انور. پڑھی جو نعت مچلنے لگی ثنا دل میں. پڑھی جو نعت مچلنے لگی ثنا دل میں. سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ایک بات لبیک یا حسین کی صدا لگا. ماشاءاللہ. سرکار امام حسین 3 مصرے میں اپنے کلام کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر بغور سماعت فرمائیے گا. توجہ چاہیے. یزیدی فوج نے تیرے ستم اس پہ چلایا ہے. یزیدی فوج نے تیرے ستم اس پہ چلایا ہے. جسے سرکار نے چوما ہے سینے سے لگایا ہے. جسے سرکار نے چوما ہے سینے سے لگایا ہے. ایک حدیث ہے ایسے نوٹ پھیلتا ہے غیر شرعی ہے، غیر شرعی غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے. بہرحال اس کے لیے معذرت. مناسب طریقہ نہیں. بہرحال شعر دیکھیں. الحسین منی وانا من الحسین. حدیث پاک حضور فرماتے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. شعر دیکھیں. وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں میرے آقا نے فرما کر. وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں میرے آقا نے فرما کر. دو عالم کو حسین پاک کا خطبہ سنایا ہے. دو عالم کو حسین پاک کا خطبہ سنایا ہے. اچھا کتنے حسینی بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. جتنے حسینی ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے شعر جتنے بھی ہم سب حسینی ہیں ہمارے لیے کہ حسینی ہے ہمیں رضوان جنت یوں پکارے گا. توجہ چاہتا ہوں جتنے حسینی ہیں. حسینی ہے انہیں رضوان جنت
یوں پکارے گا، ارے چلے آؤ ادھر آؤ، چلے آؤ تمہیں سردار جنت نے بلایا ہے، چلے حسینی ہے ہمیں رضوان جنت یوں پکارے گا، چلے آؤ تمہیں سردار جنت نے بلایا ہے، چلے آؤ سردار جنت نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مختصر مگر جامع گفتگو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے ہمارے مفتی صاحب مفتی احمد اشرفی صاحب قبلہ مدرس دارالعلوم اشرفیہ رضویہ دبراج پور ویسٹ بنگال بلکہ صدر مدرس کہ آپ نے بہت ہی شاندار خطابت سماعت فرمائی اہل بیت اطہار کے اوپر اور غوث اعظم کی شان۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ مفتی صاحب نے بڑی ہی مختصر مگر مفصل طریقے سے اپنی بات کو بیان کیا، مگر اگر اجازت ہو تو میں بھی اس پر دو نقطے اپنے دے دوں۔ عزیزان محترم، ابھی مفتی صاحب نے اپنے خطاب میں ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ محض دماغ میں آپ کے وہاں کی جو مشہور مٹھائی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کھوئے والی کھووا والی جلیبی ہے نا، اس کو لانے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب میں یہاں ایک جملہ دینا چاہوں گا کہ اگر بات تصور کے تصوف کی ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے، تصور میں اگر تصور تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ذہن کو میٹھا کرنا ہے تو اب اس تصور کے تصوف میں ہو جائے، دل کو جسم کو میٹھا اور پاکیزہ کرنا ہے تو عمل کرو۔ اور یہ بھی بات بڑی اچھی کہی کہ ذات کو اخذ کر کے بات کو چھوڑ دینا یہ دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ فائدہ نہیں۔ بات کو پکڑ لینا چھوڑ دینا اور ذات کو پکڑ لینا کہ ہم رسول پاک کے عاشق ہیں مگر نماز نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنہرے حروفوں میں فرماتا ہے جو کہ ابھی مفتی صاحب نے بہرحال اس پر گفتگو، الا ان اولیاء، خبردار، الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، تاکید کے ساتھ فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے، نہ ان کو کوئی چیز غمگین کرتی۔ کیا شان ہے اولیاء اکرام کی کہ جہاں سارا عالم غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، خوف زدہ ہوگا، یہی اولیاء اکرام جن کے بارے میں پھر اللہ فرماتا ہے
کہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ رنجیت۔ اچھا مجھے ایک حدیث شریف بھی یاد آتی، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی امام صاحب کہ جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر انبیاء اکرام اور شہداء اکرام جب ان کی جانب اس جماعت، اس گروہ کی طرف دیکھے گی تو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، یعنی انبیاء اکرام اور شہداء اکرام رشک کریں گے اس گروہ کو دیکھ کر۔ وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا گروہ ہوگا، کہ ایسا کون سا گروہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہی گروہ ہے کہ جسے نہ کسی بات کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگی، یہی وہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت حضور نے پھر فرمایا، یہ حدیث پاک کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ حضرت ابو داؤد نے، حضرت نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کیا مقام ہے اولیاء اکرام کا، انہی اولیاء اکرام کی جماعت پر غوث اعظم جو سید الاولیاء، توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، جب اولیاء کا یہ مقام ہے تو میں عام کی بات کر رہا ہوں، آج جلسہ سید کا ہو رہا ہے، سید الاولیاء کا ہو رہا ہے۔ جب اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو سید الاولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ سید الاولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کہا بڑی اختصار کے ساتھ میں بہت مختصر بات کرتا ہوں۔ ایک بات بتاؤں، حضور سرکار غوث اعظم کیا شان ہے میاں، واہ واہ قربان جاؤں ان کے متعلق۔ یہ دور طالب علمی تھی، ابھی دور طالب علمی ہے، ابھی سرکار غوث اعظم پڑھائی کا دور ہے۔ سرکار غوث اعظم نے قسم کھا لی، اللہ کی ذات کی قسم، جب تک میرا رب مجھے کھلا نہیں دیتا، مجھے پلا نہیں دیتا، میں تب تک نہ اناج کا ایک دانہ کھاؤں گا، نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا، جب تک میرا رب مجھے کھلا نہ دے، جب تک میرا رب مجھے پلا نہ دے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، گزرتے گزرتے کئی دن گزر گئے۔ ان کے شیخ، ان کے استاذ حضرت ابو سعید مخزومی علیہ الرحمہ حاضر ہوئے، ہاتھ میں برتن کھانے کا لیے ہوئے تھے۔ حضور غوث اعظم کے پاس پہنچے، عرض کیا اے میرے بیٹے، اے عبد القادر جیلانی، کچھ تو کھا لے، کچھ تو پی لے۔ سرکار غوث اعظم ان کی جانب مخاطب ہوئے، عرض کیا اے میرے شیخ، اے میرے پیر، اے میرے استاذ، جب تک میرا رب خود بذات خود مجھے کھلا نہیں دیتا، مجھے پلا نہیں دیتا، تب تک میں نہ اناج کا ایک دانہ کھاؤں گا، نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا۔ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری قسم، تو کھا لے تو پی لے۔ اسی لیے سرزمین بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر وقت کے امام نے کہا تھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ آپ نے فضیلت غوث اعظم ابھی مفتی صاحب سے سنی، یہ بھی فضیلت ہے، کیا شان و شوکت ہوگی غوث اعظم کی۔ مگر ایک چیز نوٹس کریے گا، میں تھوڑا منطقی گفتگو کرتا ہوں اکثر، ایک چیز، آپ کی کتنی فضائل و کرامات ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ امتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت ایک نکتہ دیے دے رہا ہوں، توجہ، آپ امتی ہیں تو جب امتی کا یہ عالم کہ جس کو قسمیں دے دے کے رب تبارک و تعالی کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب امتی کا یہ عالم کہ وہ قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں پر قبر کے اندر مردہ ہے، زندہ ہو جا رہا ہے، یہ امتی کا جب یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو ابھی یہ امتی ہے، جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ میاں۔ اچھا ایک بات میں کہتا چلوں، یہ دیکھیے، آئیے قرآن پاک کی جانب۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حضور کی ذات کی بات کرتا ہوں،
حضور کے تعلق سے ادو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی جانب، دعوت دیجئے ادو اپنے رب کے راستے کی جانب بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ کیا فرما رہا ہے؟ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کے جانب، ساری باتیں ایک طرف، ربکا کی طرف توجہ دیجئے، ربکا کی طرف توجہ دیجئے، اپنے رب کی جانب، اپنے رب، ان کے رب کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اپنے رب کی۔ واہ واہ میاں، کیا محب اور محبوب کا مقام، کیا محبت ہے، کیا محب اور محبوب کی محبت، ایسی محبت ربی کا، تیرے رب کی۔ ہاں بہت جگہ یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، اپنے رب کی طرف۔ تو آپ توجہ دیں، کہنے کو تو کہہ سکتا تھا رب الناس، لوگوں کے رب کی جانب، رب الذین آمنوا، ایمان والوں کے رب کی جانب، خالق دنیا بھی کہہ سکتا تھا، بہت سارے الفاظ استعمال کرنے کو، اپنے رب کی طرف، ان کے رب کی طرف نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا یہاں رب کا کاف ضمیر کا لانا، اپنی ربوبیت کا اقرار کرنا، وہ یہ اس طرح سے کہ اے محبوب جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا اقرار ہو تمہاری محبوبیت کی نسبت سے ہو، جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا اقرار ہو تمہاری محبوبیت کی نسبت سے ہو۔ عزیزان محترم، اور ایک بات میں کہوں، مجھے تو وہ شعر یاد آتا ہے، حضرت جو ہے علامہ اشتیاق عالم شہبازی علیہ رحمت رضوان بھاگلپور کے، بڑی قداور شخصیت تھی، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں، میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا۔ حضرات اچھا توجہ دیجئے، الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن مصطفیٰ کی ثنا خوانی، سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے۔ آپ دیکھیں قل هو اللہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ اس کا ترجمہ کریں، اگر آپ ترجمہ کریں گے کیا ہے اس میں، اللہ اپنے اوصاف گنا رہا ہے، واللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اچھا یہاں پہ ساری باتیں شروع اگر وہ چاہتا تو هو اللہ احد سے بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے کل سے شروع کیا، اسی کل میں کل ہے، اسی کل میں سب کچھ ہے، کل ہے، کل سے شروع کیا۔ ہو کرنے کو تو وہ واللہ احد سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کل سے شروع کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اے محبوب تم فرماؤ۔ اچھا آپ آج پوتے کی بات نہ سنیے، دادا حضور محدث اعظم حضرت ابو المحامد الشاہ سید محمد اشرف علیہ رحمت و رضوان کے اس ترجمے کی طرف آئیے کہ جس میں حضور محدث اعظم کہتے ہیں قل، اے محبوب تم فرماتے رہو۔ لوگوں نے کہا فرماؤ، اے محبوب تم فرماتے رہو، جہاں جہاں رہو وہاں وہاں فرماتے رہو، مکے میں رہو تو فرماتے رہو، مدینے میں رہو تو فرماتے رہو، حجرہ عائشہ میں رہو تو فرماتے رہو، غار حرا میں رہو تو فرماتے رہو، جہاں جہاں رہو فرماتے رہو۔ کیا؟ واللہ احد، اللہ ایک ہے، واللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ اچھا بات تو هو اللہ احد سے بھی شروع کی جا سکتی تھی، مگر اللہ نے کل کو لا کر یہ بتا دیا کہ اے بندو سنو، اے محبوب تم یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ تمہارا کہنا اور ہے، اوروں کا کہنا اور ہے۔ تم جب کہتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، جب تم میٹھے میٹھے لہجے میں اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ان الفاظوں کو نکالتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب تم کہتے ہو اور اس پر لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں تو وہی جنتی ہوتے ہیں، وہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو جو تمہارے کہے پر چلے گا وہ ایمان والا ہو، جو تم کہہ دو اسی کو اپنا عقیدہ بنا لے،
جو تم فرما دو اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ قل، اے محبوب تم فرماتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد اے محبوب تم کرتے رہو، محمد رسول اللہ کا ورد میں کرتا رہوں۔ یہ ہے محبوب اور محب کی محبت کا عالم۔ عزیزان محترم، بہت ہی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پورا قرآن حضور کی نعت، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ذات رسول پاک کی ایسی ہے، لیکن ایک بات میں کہوں، آپ چونکہ آج کا جو دور ہے سائنٹیفک چیزوں کی طرف بڑا توجہ دے رہا ہے، سائنس کی طرف اس کا رجحان بڑھا، تو میں نے بھی سوچا کچھ المختصر قرآن اور سائنس کی گفتگو ہو جائے۔ ایک بڑا مشہور سائنسداں ابھی حال ہی میں مرا، اسٹیفن ہاکنگز، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے بگ بینگ تھیوری، یعنی کائنات کی جو تخلیق ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، اس کے بارے میں اس نے اس کتاب میں واضح طور پر لکھا کہ بگ بینگ تھیوری کس شے کا نام۔ اس پہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے اپنی اپنی رائے قائم کی۔ سب سے پہلے ایک پادری تھا، حالانکہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں، ایک پادری تھا، اس نے اس پر اپنی تھیوری رکھی کہ کائنات کی جو تخلیق ایک نقطے سے ہوئی، اور یہ جو نقطہ تھا معمہ، وہ جو پھیلا، جب پھیلا تو یہ کائنات کی پوری تخلیق ہوئی۔ اب میں دو باتیں لا رہا ہوں، ایک تو نقطہ اور ایک پھیلا۔ نقطہ کیا مطلب؟ اللہ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو میں نے جوڑ دیا۔ وہ جڑی ہوئی تھی، متصل تھی، ایک دوسرے سے متصل تھی۔ جب وہ جڑی ہوئی تھی تو اللہ نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اب اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جب آپ کسی ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر پوری طاقت، پوری جوش کے ساتھ اس کو کھینچے، جدا کریں، تو اس سے ایک ہلکی سی آواز، لیکن آواز آئے گی۔ اب اگر اسی آواز کو ہم دھماکے کا نام دے دیں تو سوچو، دنیا جو آپس میں جڑی ہوئی تھی، زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو آپس میں جو جڑا ہوا تھا اس کو جدا کر دیا۔ اب ظاہر اس میں سے ایک آواز آئے گی، اب جب آواز آئے گی تو اسی کو دھماکہ بتا دیا۔ وہی بگ بینگ تھیوری ہے۔ بگ بینگ معنی بھی وہی بنتا ہے، دھماکہ، بہت بڑا دھماکہ۔ اس تھیوری، یہ تھیوری آج کے 100 سال کے دور کے یہ جو سائنسداں ہیں انہوں نے لایا۔ جب پھیلنے کی بات آئی تو آج بھی کائنات پھیل رہی ہے، بہت دور دراز تک پھیل رہی ہے۔ سائنس، ناسا کے سائنس یا اسرو کے سائنٹسٹ ہوں، اسپیس ایکس جو ہے ایلون مسک کا، اس کے سائنٹسٹ ہوں، سب کا یہی ماننا ہے کہ دنیا پھیل رہی ہے اور یہ پھیلتی رہے گی۔ اس کو سب سے پہلے اس تھیوری کو لانے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا ایڈوین ہبل، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ متغیر ہے، یعنی جو کہکشائیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، دور ہٹ رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تھیوری 1900 کی صدی میں لایا اور مصنف مرقات، حضرت، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مصنف مرقات، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ایک جگہ، العالم متغیر وکل متغیر حادث، عالم جو ہے متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، یعنی ختم فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ 1800 کی صدی میں بیان کرا جائے، آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مصنف جو مرقات ہیں ان کی یوم پیدائش کب ہوئی، انہوں نے کب لکھا یہ کتاب، 1800 کی صدی میں۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے سائنسدانوں سے کہ سنو، آج کا سائنس یہ 100 سال کے درمیان میں تم نے اپنے ایجادات کے ذریعے سے تلاش کر کر کے بیان کیا اس فیکٹ، اس حقیقت کو ہماری آنکھوں کے سامنے لایا۔ ارے اس حقیقت کو 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن کی شکل میں مصطفیٰ پر اتار دیا تھا۔ تو آج کی سائنس جو چیزیں لا رہی ہے، فیکٹ بتا رہی ہے، حقیقتیں دکھا رہی ہے، اس کو 1500 سال پہلے میرے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرما دیا کہ اے محبوب ایسا ایسا ہو۔ ایک آیت کریمہ ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ کافی ایسے اعتراض کرنے والے معترض آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں یہ بتاؤ میاں کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا تو پھیلائی وہ چیز جاتی ہے کہ جو سپاٹ ہو، تو گویا کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سپاٹ ہے اور سائنس نے تو دکھا دیا دنیا گول ہے، تو نعوذ باللہ تمہارا قرآن غلط ہے۔ تو میں نے کہا تم تو پوری آیت کی بات کر رہے ہو، میں صرف الارض کی بات کروں گا اور اس الارض سے ثابت کروں گا کہ اللہ نے صرف الارض میں بتا دیا کہ یہ دنیا گول ہے، اور کتنی گول ہے وہ بھی بتا دیا۔ ارض، توجہ چاہتا ہوں، جب بات آئی آسمانوں کی، کہا 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، لیکن جب عربی میں اس کا لفظ آیا تو السما واحد اور السماوات جمع، پلورل، سنگولر کیا ہے؟ السما، اور سماوات اس کا جمع پلورل، مگر ارض یہ واحد ہے۔ اگر 7 زمینیں ہیں تو 7 آسمانوں کی طرح اس کا بھی جمع آنا چاہیے تھا، اس کا بھی جمع جس طرح سے سماوات ہے تو ارض کا یا اردین یا اردون یہ لفظ لانا چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الارض لا کر یہ بات بتا دی۔ اے بندو سنو، اچھا اس کو میں تھوڑا سا پریکٹیکل لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے پیاز دیکھا، پیاز سمجھ رہے ہیں؟ پیاز جانتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگ کی زبان میں کیا کہتے ہوں، کہیں کہیں تو کچھ الگ الگ الفاظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیاز جو ہوتا ہے اس کو 20 سے کاٹیے، 20 سے جب آپ گول ہوتا ہے 20 سے کاٹیے، 20 سے جب آپ کاٹیں گے تو دیکھیں گے اس میں بہت سارے چھلکے ایک دوسرے کو جکڑے ہوئے، کس کے جکڑے ہوئے، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، وہ کس کے ایک دوسرے کو جکڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے تو خوب سارے چھلکے بن جائیں گے، جمع پر دلالت کرے گا۔ اب استدلال اس بات پر ہوگا کہ وہ مجموعہ یعنی جمع ہے، مگر جب تک وہ چھلکا آپس میں جڑا ہوا تھا، متصل تھا، تب تک وہ اپنی وحدانیت پر دلالت کر رہا تھا، اپنے تنہا ہونے پر دلالت کر رہا تھا۔ جب تک ایک پیاز تھا تو اپنے واحد ہونے پر دلالت کر رہا، جب اس کے چھلکے کو جدا کر دیا گیا تو اب وہ جمع ہو گیا۔ اسی طرح سے زمین کا ارض لانا، حالانکہ وہ 7 ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیاز کی جو ہے طرح، پیاز کے مثل ایک زمین دوسری کو، دوسری تیسری کو، تیسری چوتھی کو، چوتھی پانچویں کو، چھٹی کو، ساتویں کو ایک دوسرے کو کس کے جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جکڑنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ گول ہے، کیونکہ جکڑ وہی سکتا ہے کہ جس کا ایک کونا دوسرا کونا تھوڑا سا مڑا ہوا گول۔ الارض، زمین ایک دوسرے سے متصل اس طرح ہے کہ اللہ نے اردین اردون نہیں لایا بلکہ الارض لا کر منطقی نظریے سے پیش کر دیا کہ بندو سمجھ لو کہ دنیا صرف ارض میں اتنی باتیں چھپی ہیں۔ سوچو پورا قرآن اگر ہم صحیح طور طریقے سے سمجھیں، اگر استاذ ہمیں غوث اعظم جیسا مل جائے تو شاگرد بھی محی الدین ابن عربی جیسا۔ یہ ہے تو
قرآن آج کی ضرورت ہے. اب کوئی تھیوری اٹھا کر دیکھیے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, آئنسٹائن کی تھیوری ہے, قرآن سے ثابت کی. بہت سی ایسی تھیوریز ہیں, بڑے بڑے سائنسدانوں نے قرآن سے ثابت کیا. ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے انسانوں کو پانی سے بنایا. آج کا سائنسداں کہتا ہے کہ 70% پانی انسانوں میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں. تو قرآن نے 1500 سال پہلے اس کو تفصیلی بیان کر دیا تھا. اچھا ایک بات میں بتاؤں, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کھل کر کیوں نہیں بولا قرآن نے, تو اس کا جواب یہ ہے, ایک بات میں نے یہ بات کہہ بھی چکی ہے کہ ہم لوگ جیسے کہتے نہیں حضرت کہ سورج ڈوب گیا, یہ سورج نکل گیا, تو سورج ڈوب گیا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رات آ گئی, اور سورج نکل گیا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صبح ہو گئی. یہ انداز ہے اپنا بیان کرنے کا, طریقہ ہے اپنا. مگر سورج ڈوب گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جا کے ندی میں کود گیا اور جا کے ڈوب گیا, ایسا تو نہیں ہے. یہ سورج نکل گیا تو اسے چھلانگ مار کے آ گیا, نہیں. مقالہ ہے, اپنا انداز ہے کہنے کا. وہ اپنی جگہ کھڑا ہے, سورج اپنی جگہ قائم ہے, وہ نہ ڈوب رہا ہے, نہ جھک رہا ہے, نہ اٹھ رہا ہے, قائم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ اس طرح سے نہیں نازل ہوا کہ آپ کو پوری تفصیل بیان کر دے, بلکہ اس انداز سے بیان جو ہے نازل ہوا ہے کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بطور مقالہ, یہ دیکھو یہ مقالہ ہے, شعر و شاعری کے انداز میں, فصیح و بلیغ شعر و شاعری کے انداز میں. آپ غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ اس میں کس طرح سے قافیہ ہے اللہ نے اپنے کلام میں لایا. کیا پاک کلام ہے, کیا کلام کی شان. ہر علم و فن کا جو مہارتی ہوگا, بعض علماء تو لکھتے ہیں فقہاء کرام, جو ہر فن کا مولا ہوگا, جو ہر فن پر مہارت رکھتا ہوگا, وہی اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اعراب لگایا ہے قرآن کو وہ ہر فن مولا تھا. کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, ہر چیز. اسی لیے میں کہتا ہوں, لوگوں میں یہ نصیحت دیتا ہوں کہ عالم بھی بنائیے اور آج کے دور کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم بھی کرائیے. یہ آج کی ضرورت ہے, کیونکہ کل کوئی آ کر ہمارے دین کے اوپر سوال کرے تو ہمارے پاس جواب ہو, ہمارے پاس جواب ہو, علم دین بھی ہو, علم دنیا بھی ہو, اور دونوں علم کو ساتھ لے کر جب چلیں گے تب ہاں جواب بھی دیں گے. اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں. کسی بھی کہنے میں یا سننے میں کوئی بھی قسم کی خطا ہو گئی ہو, مولا کریم اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.